बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिरफ्तार ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे ड्रग क्वीन या कोकेन क्वीन कहा जाता है, उन्होंने या उनके केस में एक तहलका-खेज़ और नया मोड़ सामने आया है। इस पर हम बात करेंगे, और इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करें कि वो सनसनीखेज़ और वो हैरानकुन इंकशाफात क्या है, सबसे पहले हम आपके साथ कुछ अहम सवालात रखते हैं। और ये वो सवालात हैं जो इस वक्त इस केस से जुड़े हुए हर बंदा, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया का हो या किसी इदारे का हो, वो इस पर बात कर रहा है और खुल कर तनकीद कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। हम आपके साथ इस सवाल रखते हैं कि जो अनमोल उर्फ पिंकी है, जिसे कुकेन या कुकेन क्वीन कहा जाता है, ये सब कुछ अकेले कर रही है या इनके पास कुछ और लोग भी हैं? अगर कुछ और लोग भी हैं तो वो कब सामने आएंगे, या ये सिर्फ फ्रंट पर रही है, या ये सिर्फ वो है जो सामने दिख रही है, पस पर्दा कुछ और है। इसके अलावा इसके पीछे कोई बड़ा और मुनज़्ज़म नेटवर्क कारफरमा है या नहीं। इसके अलावा जो गिरफ्तारी है, इस पर बहुत सारे संगीन सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी महज इत्तेफाक है या इसे बाकायदा तौर पर पकड़वाया गया है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो उसमें ऐसा लग रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया सारिफिन इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी से ज़्यादा जो मशहूर प्रोग्राम है एक निजी टीवी पर, वो लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं कि हम उनके फ्लैट पे गए, उन्होंने हमारा गेट पर इस्तकबाल किया और फिर हमें चीज़ें बताई कि जी यहाँ पिस्टल रखे हुए हैं, यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे ये चीज़ें। इसके अलावा एक और अहम सवाल कि क्या वाकई मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है या 200 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला? बहुत ही अहम सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या अनमोल के पास अकाउंट्स में वाकई इतनी बड़ी रकम मौजूद है जिसका दावा किया जा रहा है? क्या वो कराची में वाकई 15 बंगलों की मालिक हैं? जिन सफ़ेद पोश अफराद के नाम सामने आ रहे हैं, क्या वाकई वो इसके गाहक थे? इन्होंने कहा कि हमारा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है और बड़े बड़े लोग और उनकी फैमिली इनसे कोकेन खरीदने आते हैं। अब इसमें जिन लोगों का नाम है, अगर अब आप रिव्यू करें तो उसमें बड़े नाम हैं और वो बहुत ही मुहज़्ज़ब नाम हैं। अभी जब तक उन पर ये साबित नहीं होता, तब तक हम उनके जो प्राइवेसी है या उनके नाम है, उसको एक्सपोज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप देख लें तो उन्होंने कहा कि इन मुहज़्ज़ब शख्सियात के जो बेगमात हैं, वो भी, इनके बेटियाँ भी, मतलब जो इनके बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो भी इनसे कोकेन खरीदते हैं। ये तमाम सवालात जो हैं, इस केस को मज़ीद पेचीदा और दिलचस्प बना रहे हैं और हर गुज़रते लम्हे के साथ इस कहानी के नई पहलू सामने आते हैं। और सबसे पहले कि मैं आपको एक और तफ़सील दूँ, आप ये बात कर लें कि इनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई। एक मशहूर पीएचडी स्कॉलर हैं, वो यूट्यूब पर आजकल व्लॉग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 हमारे सीनियर लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सियासतदान हैं। एक की जो खातून है, उनकी बेटी 35 साला, और दूसरे जो शख्स है उसके 22 साल का बेटा। मुबैना तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि उनकी बेटी और दूसरे सियासतदान का बेटा इस ड्रग यूज़ से मतलब उसकी डोज़ ज़्यादा हुई और वो फ़ौत हुए। बिल्कुल यंग एज में, 35 साल की एज में, दूसरा 22 साल की एज में। और फिर वहाँ से एक सोच आई कि जो भी इस तरह के कारोबार में, धंधे में मुलव्विस हुए या ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि ये इस तरह हुआ। दूसरा अगर आप देख लें तो सिंध पुलिस ने जिस तरह इनको प्रोटोकॉल दिया कि मैम साहिबा इस तरफ, जिस तरह वो सिपाही या जो पुलिस ऑफिसर है वो इस तरह कर रहा है, और जिस तरह एक मॉडलिंग वॉक नहीं होती जिसे कैट वॉक कहते हैं, ये साहिबा तो इस तरह कर रही थी। इस पर जो तनकीद हुई, तब जाके जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको जो पुलिस के अफ़सरान हैं, आला अफ़सरान हैं, उन्होंने नोटिस लिया और कहा कि जो गिरफ़्तारी अभी हुई है, ये गिरफ़्तारी याद रखी जाएगी, इनको रिमांड पर भी ले जाया गया और पूरी तहकीकात होगी और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको सज़ाएँ मिलेगी। जो तफ़सीलात मैंने इकट्ठी की है,
وہ میں آپ کے ساتھ لفظ بلفظ شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزمہ کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے. کراچی پولیس نے جسمانی ریمانڈ نہ ملنے کے خلاف اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کے بعد تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی. اور جو نیا موڑ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایس ایس پی ساؤتھ کو دی گئی انکوائری منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ ڈی آئی جی نے اپنے تمام نمائندوں کو تحقیقات کے لیے متحرک کر دیا ہے. لاہور میں بھی ایک مقدمے میں ملزمہ کا نام سامنے آیا ہے. گزشتہ روز 2 مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. تاہم عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرنے کے بعد ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا. آج ڈی آئی جی ساؤتھ نے یعنی ان کی ہدایت پر پولیس نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ساؤتھ سے رجوع کیا اور موقف اختیار کیا کہ ملزمہ سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی ہیں اور وہ طویل عرصے سے اس مکروہ دندے میں ملوث رہی ہے. پولیس کے مطابق یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دیگر ساتھی کون ہیں، منشیات کہاں تیار کی جاتی ہے، کن شہروں اور افراد کو سپلائی کی جاتی ہے، اور اس نیٹ ورک کے دیگر کردار کون ہیں. جب تک یہ معلومات سامنے آتی نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون کون لوگ ملوث ہیں اس میں. اس کے علاوہ یہ منشیات کہاں پر تیار کی جاتے ہیں، کہاں سپلائی کی جاتی ہے. جس طرح انہوں نے ایک متکبرانہ اور غرور سے بھرا ہوا وائس نوٹ کیا ہوا تھا، تو وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاتے، وہ معاملہ پرانا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزمہ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد پولیس نے وومن جیل سے ملزمہ کی تحویل حاصل کر لی. اب تک ملزمہ کے خلاف 8 مقدمات سامنے آ چکا ہیں، جن میں ایک قتل، نوٹ کیجئے گا، قتل، ایک غیر قانونی اسلحہ، جبکہ باقی منشیات سے متعلق مقدمات شامل ہیں. ان میں ایک نارکوٹکس سپورٹ کیس بھی شامل ہیں. درخشاں اور بغدادی تانوں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں. ایک مقدمے میں پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ایک نوجوان کی لاش ملی تھی جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے انمول پنکی سے منشیات خریدی تھی، جس کے استعمال سے اس کی موت واقع ہوئی. یہ بہت ہی خطرناک ڈیٹیلز ہیں. اس کے علاوہ جو سینئر وزیر سندھ ہیں شرجیل انعام میمن، انہوں نے انکشاف کیا کہ ملزمہ انمول عرفی پنکی پاکستان بھر میں منشیات کی سپلائی کا ایک منظم نیٹ ورک چلا رہی تھی. نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ انمول عرفی پنکی کی گرفتاری سندھ پولیس کی بڑی کامیابی ہے اور اس کامیاب آپریشن پر پولیس مبارکباد کی مستحق ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت منشیات فروش عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. ملزمہ کافی عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھی اور نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے والے اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائے گی. اب جب یہ والی خبر آئی تو اس پر سب سے پہلے ایئروائی نیوز نے اس ایشو کو اٹھایا اور پھر بعد میں دیگر جو مین سٹریم میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور اس پر کوریج کی، ان پر رپورٹنگ کی. سب سے پہلے جو اس میں یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے سوچا ہوگا یا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان میں جو ڈرگ ڈیلر ہے اور بہت خطرناک حد تک وہ ڈرگ سپلائی کرتی ہے وہ ایک خاتون ہوگی اور جو نیٹ ورک ہے وہ خاتون چلا رہی ہوگی. یہ دوسرا، جو سندھ پولیس ہے اس واقعے سے چند روز قبل عورت مارچ کے جو خواتین وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے کراچی پریس کلب، اور ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طرح پولیس نے ان کے ساتھ سلوک رکھا، تو سب لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ ملزمہ جن پر مقدمات ہیں وہ مفرور بھی ہے، ان کو تو آپ نے ہتھکڑی نہیں پہنائی، ان کو آپ نے اس طرح پروٹوکول دیا جس طرح ایک معزز شخص وہ کورٹ آتا ہے یا وہ کسی بھی سرکاری افسر جاتا ہے اور سرکاری افسر اپنی مدیت میں ان کو راستہ بھی دکھاتے ہیں اور وہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کی جو باتیں ہیں پولیس کو لے کر وہ اس طرح تہلکہ خیز ہوگی، جس میں اس نے کہا تھا کہ پولیس والوں کی عقل کہاں ہیں، ان کے ذہن کیا ہے، اور وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنکی کو یعنی انمول اور پنکی کو وہ گرفتار کر لیں گے. یہ وہ بات ہے کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ جو کوکین جس طرح خطرناک ڈرگ ہے اس کی ڈیلر جو ہوگی یا اس کا جو کاروبار ہے وہ ایک عورت کر رہی ہوگی. پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں تو جو سندھ پولیس ہیں ان کا رویہ کہ چند روز قبل اس سرزمین پر یعنی سندھ صوبے میں پریس کلب کے سامنے جو خواتین کو دھکے دیے گئے اور دوسری طرف ملزمہ کے ساتھ اس طرح پروٹوکول والا سلوک اپنایا گیا.
پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ جو باتیں ہیں کہ اب تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہ وہ باتیں ہمیں ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ جو طاقتور ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے، اور جو عام شہری اس طرح ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک خاتون نے نشے کی حالت میں ایک بیٹی اور ان کے ابا موٹر سائیکل پر تھے، ان کو کچل دیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح صلح صفائی ہوئی اور کس طرح فورسز آئیں، انہوں نے اس خاتون کو ڈیفینڈ کیا، اور وہ پھر اس طرح انگلی دکھا رہی تھی لوگوں کو کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ میرا ابا کون ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص وہ کسی دوسرے شخص کو ہراساں کر رہا ہے، نہ صرف اس کو ہراساں کر رہا ہے بلکہ ان کی بہن ساتھ ہیں ان کو بھی ہراساں کر رہا ہے، اور پھر طیش میں آ کے اس نوجوان کو گولی مارتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ عدالت سے بری ہوتے ہیں تو وہ اس طرح وکٹری کا نشان بناتا ہے۔ تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ مثالیں ہیں اب بھی پولیس کے لیے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہیں، جس طرح جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں، جس طرح شرجیل انعام میمن نے دعویٰ کیا، اور جس طرح وزیر داخلہ سندھ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ امید تو یہ کی جاتی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا کر، زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا کر، وہ اس کیس کو حتمی نتیجے تک لے جائیں، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، کسی بے قصور کو نہ پکڑیں، اور جو قصوروار ہیں اس کو اس حد تک سزا دیں کہ جو دوسرے لوگ اس کاروبار میں یا اس گند میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی کچھ سبق حاصل ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔